آج ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں انڈیا کے عمران خان کی۔ جی، انڈیا کا عمران خان، جس کا نام اروند کیجریوال ہے۔ بھارتی صوبے ہریانہ میں 16 اگست سن 1968 کو پیدا ہونے والے 54 سالہ اروند کیجریوال پہلے بیوروکریٹ بنے، پھر نظام بدلنے کی خواہش میں سیاست میں آ گئے۔ انہوں نے عام پارٹی بنائی، جس کا نام انہوں نے عام آدمی پارٹی رکھا۔ دہلی سے سیاست کا آغاز کیا۔ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ دسمبر 2013 میں وزیر اعلیٰ بن گئے، مگر پھر 49 دنوں کے بعد استعفیٰ دے دیا کیونکہ وہ اسمبلی سے کرپشن کے خلاف بل منظور نہیں کروا سکے تھے۔ انہوں نے اگلا الیکشن لڑا تو دہلی کے لوگوں نے اکثریت دی اور وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ پھر انہوں نے وعدوں پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ دلی میں لوڈ شیڈنگ تھی، بجلی مہنگی تھی، سرکاری اسکولوں اور ہسپتالوں کی حالت بری تھی، سڑکوں کی بھی حالت نہایت خراب تھی۔ دلی میں صرف 50% پانی کی سپلائی کے پائپ لائن تھی۔ کیجریوال نے محنت کی، اب دلی میں لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں ہے۔ بجلی فری ہے، سرکاری اسکولوں میں تعلیم فری ہے، دلی کے ہسپتالوں میں علاج مفت ہوتا ہے۔ کیجریوال نے دلی میں محلہ کلینک متعارف کروایا اور پورے بھارت میں دلی واحد ریاست ہے جہاں مالیاتی خسارہ نہیں ہوتا۔ 7 سال میں دلی حکومت کا بجٹ 30,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر 70,000 کروڑ روپے ہو چکا ہے۔ اس دوران دلی کے جی ڈی پی میں 150% کا اندھا دھند اضافہ ہوا ہے۔ اروند کیجریوال اب تیسری مرتبہ دلی کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ آج دلی کی 2 کروڑ شہریوں کو بنیادی سہولیات مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ دلی کی سڑکیں شاندار اور کشادہ ہیں۔ انہوں نے دلی کی عورتوں کے لیے مفت ٹرانسپورٹ مہیا کر رکھی ہے۔ کیجریوال جدید ٹیکنالوجی کے قائل ہیں۔ انہوں نے مختلف ایپس بنا رکھی ہیں۔ آپ ہر وقت ایپ کے ذریعے اسکول میں گئے ہوئے بچے کو گھر سے چیک کر سکتے ہیں۔ دلی میں لوگوں کی حفاظت کے لیے اتنے CCTV کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں کہ دلی نیو یارک، لندن اور شنگھائی سے اس معاملے میں آگے نکل چکا ہے۔ اروند کیجریوال دلی کے شہریوں کو کرپشن سے بچا رہے ہیں۔ انہوں نے دلی میں یہ طریقہ رائج کر رکھا ہے کہ دلی کا کوئی بھی شہری جس نے پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ڈومیسائل یا کوئی بھی لائسنس بنوانا ہوتا ہے، وہ ایپ کے ذریعے یا فون کے ذریعے بتاتا ہے کہ میں فلاں وقت فلاں ٹائم گھر پر ہوں گا اور مجھے ڈومیسائل یا لائسنس بنانا ہوگا۔ شہری نے بتا دیا، اب شہری کا کام ختم، اب کیجریوال سرکار کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ دلی کے شہری کے بتائے گئے مقام پر ایک ٹیم آئے گی، ان کے پاس فوٹو کاپی مشین بھی ہوگی۔ یہ ٹیم اپنی کارروائی کر کے چلی جاتی ہے اور اس کارروائی کے 7 دن کے اندر اندر حکومت اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ وہ شہری کا ڈومیسائل یا لائسنس اس کو گھر پر مہیا کرے۔ اس طرح شہری کو نہ کہیں جانا پڑتا ہے، نہ دفتروں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں اور نہ ہی کسی کو رشوت دینا پڑتی ہے۔ اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے گھر پر مہیا کر دی جاتی ہے۔ اس وقت دلی کی اسمبلی میں 62 نشستیں ہیں۔ اروند کیجریوال کی عام پارٹی تمام نشستوں کو چھین چکی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مودی کی BJP کے پاس صرف 8 نشستیں ہیں۔ دلی کے ماڈل دیکھ کر بھارت کی دوسری ریاستوں کے لوگ اپنی اپنی حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ بجلی، اسکول، صحت، ٹرانسپورٹ، جواب آتا ہے کہ کیسے کریں؟ لوگ جواباً کہتے ہیں جیسے کیجریوال نے کیا، دلی کے لوگوں کو سب مہیا کر دیا۔ کیجریوال پر بہت دباؤ تھا کہ وہ اپنی پارٹی کو دلی سے باہر نکال کر دوسری ریاستوں میں بھی لے کے آئیں، کیونکہ کیجریوال کہتا تھا کہ میں ہر شہری کا وزیر اعلیٰ ہوں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، خواہ وہ کسی بھی ذات کا ہو۔ سیاسی دباؤ پر کیجریوال نے پنجاب میں رسک لیا۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب ہے کیا۔ سن 1947 میں تقسیم سے پہلے پنجاب 5 دریاؤں کی دھرتی، پنجاب کے 5 ڈویژن لاہور، راولپنڈی، ملتان جو ہمارے حصے میں آ گئے، جبکہ دہلی اور جلندھر بھارت کے حصے میں باقی بچے۔ انہوں نے دہلی کو الگ ریاست بنایا، پنجاب ہی سے نکال کر ہریانہ کو الگ صوبہ بنایا، ہماچل پردیش کو بھی صوبہ بنا دیا، پنجاب کا بہت سارا حصہ راجستھان کو دے دیا۔ اب جو باقی بچا وہی ہندوستان میں بچا کھچا پنجاب ہے۔ اسی سال 2022 میں اروند کیجریوال نے اپنی پارٹی کو پنجاب میں الیکشن میں اتارا تو اس کی پارٹی کے بڑے بڑے لیڈروں کو ہرا کر 117 میں سے اور 92 سیٹیں جیت لی۔ پنجاب کے لوگوں نے بھی دہلی ماڈل کو پسند کرنا گوارا کیا اور کانگریس پھر بھی 18 سیٹیں لے گئی۔ BJP تو صرف 2 سیٹوں تک ہی محدود رہی۔
اب جب حلف کی باری آئی تو پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے بھگت سنگھ کے گاؤں میں حلف لیا۔ ویسے بھگت سنگھ نے کہا تھا کہ اگر ہم آزادی کے بعد نظام نہیں بدلیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ کیجریوال کہتا ہے ہمارے دیس میں سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں نے انگریزوں کا دیا ہوا نظام اپنا رکھا تھا، میں نے اسے بدل کے رکھ دیا ہے۔ یاد رہے اروند کیجریوال نے پنجاب کے ہر گھر کے لیے 300 یونٹ بجلی فری یعنی بلا معاوضہ مقرر کر رکھی ہے۔ مجھے پاکستان کی تنزلی کا انتہائی شدید دکھ ہے۔ سن 60 کی دہائی میں یہ ملک دنیا میں آگے سے آگے بڑھتا جا رہا تھا، ترقی کرتا جا رہا تھا۔ 90 کی دہائی تک ہمارا 1 روپیہ بھارت کے 2 روپوں پہ بھاری ہوتا تھا۔ بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے پیچھے تھا۔ ہماری حکومتوں اور ہمارے رہنماؤں نے یہ کیسا کھلواڑ کیا۔ یہ لوگ ذاتی مفادات کا سوچتے رہے اور کاش یہ پاکستان کا سوچتے۔ میں بھی انگریز کے دیے ہوئے نظام کے خلاف ہوں، کیونکہ یہ نظام انگریزوں نے غلاموں کے لیے بنایا تھا۔ کاش ہمارے مسلمان سیاستدان کیجریوال غیر مسلم سے ہی کچھ سیکھ لیں۔ اگر وہ عوام کو بہت سی سہولتیں دے سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں دے سکتے؟ بقول اقبال، اے دوست کرو ہمت، کچھ دور سویرا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ منزل کو پانا ہے تو پرواز کے ذریعے سے منزل کو حاصل کرو۔ عمران خان کو سپورٹ کیجئے، عمران خان کا ساتھ دیجئے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیے۔